बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फील्ड मार्शल अयूब खान वो पहली दफ़ा चीन के दौरे पर गए और चीन के बानी चेयरमैन माओ ज़ेतुंग ने जिंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा बाहर आकर किसी सरबराह का इस्तकबाल किया और वो सरबराह अयूब खान थे। बहरहाल चेयरमैन सदर को अंदर ले गए और सोफे पर बैठते ही चेयरमैन माओ ज़ेतुंग ने सवाल किया, मिस्टर प्रेसिडेंट, व्हाट इज गोइंग ऑन इन ईस्ट पाकिस्तान? मशरकी पाकिस्तान में क्या हो रहा है? तो अयूब खान ने हस्बे मामूल ढटाई से और मुस्कुराते हुए कहा कि सर ऑल इज वेल, हर चीज ठीक है। तो बहरहाल चेयरमैन माओ ने दोबारा कहा कि वहां ख्याल रखें। ये बात मैंने क्यों की? ये बात मैंने इसलिए की कि मशरकी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था चीन उससे वाकिफ था और उस दौर में अब चीनी सदर शी पिंग ने वो शहबाज शरीफ को चुनतखब वजीर आजम को फॉर्म 47 के वजीर आजम को मुबारकबाद दी है। चीनी अपने मुल्क में अगर 100 रुपए की करप्शन साबित हो जाए तो गोली मार देते हैं, फांसी लगा देते हैं। यहाँ एक पूरी कौम का मैंडेट चोरी कर लिया गया, एक पूरी कौम के मैंडेट पर डाका मारा गया और शी पिंग को बहरहाल जेब नहीं देता था कि वो इस पॉलिसी को मुबारकबाद दे। वैसे भी मैं आपको एक बात बताते चलूं कि ये जो सियासत की दुनिया है ना, या ये जो बैन अल-अक़वामी सियासत है, इसमें ना कोई दोस्त होता है, ना कोई भाई होता है, ना कोई रिश्ता होता है। ये मफादात की जंग होती है। अब चीन हमसे क्या चाहता है या हम चीन से क्या चाहते हैं? चीन ये चाहता है कि जनूबी एशिया में हम थानेदार हैं और हम इस बात की गवाही देते हैं कि चीन थानेदार है, जबकि इंडिया का दावा है कि इंडिया थानेदार है। हम इंडिया के इस दावे को तस्लीम नहीं करते, लिहाजा हम चीन के साथ हैं और चीन हमारा दोस्त है, जिसके बारे में कहा जाता है कि कोई हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी, ये ढकोसला जो बोला जाता है। हालांकि जितनी भी चीनी ब्लैक लिस्ट कंपनियां हैं, 2 नंबर कंपनियां हैं, वो पाकिस्तान में ठेके लेती हैं। वो इस शरीफ खानदान को या पीपल्स पार्टी को अपने शेयर देती हैं और अपना यहाँ पे वो काम करती हैं। अब मुल्तान मेट्रो देख लें, आप ऑरेंज ट्रेन देख लें, ये चीन की 2 नंबर कंपनी है और चीन 2 नंबर कंपनियों को कोई कुछ नहीं कहता, बिल्कुल सपोर्ट करता है। वो कहता है कि जाएं और माल कमाएं और जो है ना वहां से जाहिर है जो कुछ आप उनको भी खिलाएं और खुद भी खाएं। तो बहरहाल चीनियों से ये उम्मीद नहीं थी कि वो पाकिस्तान की कौम की इंसल्ट करेंगे। और असल में ना चीन वो बैरूनी मामलात में या दूसरे मुल्कों के मामलात में वो मुदाखलत नहीं करता, लेकिन मुदाखलत न करने का मतलब ये नहीं है कि वो एक मैंडेट चोर को, एक पालशिए को और एक जो है वो फॉर्म 47 के वजीर आजम को वो मुबारकबाद दें। हालांकि वो इस पे इन्वेस्टिगेट का भी कह सकते थे या कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर सकते थे, लेकिन अपनी नौजवान नस्ल को समझाना ये था, चीन कहाँ और हम कहाँ, समझाना ये था कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई दोस्तियां नहीं होती, कोई भाईचारा नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ वो अपने मफादात होते हैं। ये खानदान चीन के मफादात का बेहतरीन मुहाफिज है और अपने खांचे भी लगाता है और चीन की जो 2 नंबर कंपनियां हैं उनको भी खांचे लगवाता है। फिर हैं रजब तैयब एर्दोगान। रजब तैयब एर्दोगान इनके जो है ना वो इतने ये करीब बनने की कोशिश करते हैं कि तैयब एर्दोगान की जो है ना बेटी की शादी में ये जोर ही थे, यानी धक्के से जो है वो गवाह बन बैठे ये 2 भाई, क्योंकि इनके जो ताल्लुकात होते हैं ना वो पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं होते, वो ये जाती ताल्लुकात बनाते हैं माल के लिए, या कल को भागना पड़े जद्दा या कतर भागना पड़े तो ये अपने जाती ताल्लुकात बनाते हैं। इनको पाकिस्तान से या पाकिस्तान के लोगों से लेना देना नहीं होता। तो बहरहाल ये चीनियों से उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने एक चुनतखब और एक फॉर्म 47
ایک نقلی، ایک جعلی اور ایک چوری شدہ مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو وہ مبارکبادیں دیتی۔ انڈیا میں جی ڈالرز کی بارش ہو رہی ہے۔ امیش امبانی کے بیٹے کی شادی ہوئی اور ہو رہی ہے۔ وہاں پہ آپ خالی مہمان دیکھیں تو وہاں ایلون مسک موجود ہیں، مارک زکربرگ موجود ہیں، کیون پولارڈ موجود ہیں، اور میرا خیال ہے جتنی وہاں پہ ڈشیں دی جا رہی ہیں، جتنی وہاں پہ تحفے تحائف ہو رہے ہیں، جتنی جہاں پہ ویلیں دی جا رہی ہیں، تو اس سے پاکستان کا جو ہے وہ قرضہ اتر سکتا ہے۔ لیکن یہ آپ گیم سمجھنے کی کوشش کریں کہ لوگوں کو راغب کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بھارت کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے، لوگوں کو بھارت میں امن و امان اور برابری دکھائی جا رہی ہے، لوگوں کے سامنے بھارت کا جو ہے بڑا شائننگ چہرہ پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں۔ امیش امبانی لوگ اپنی محنت کرتے ہیں، اپنے پیسے کماتے ہیں اور وہ ارب پتی ہیں۔ یہاں پہ حکمرانوں کی جو دوستیاں، وہ ٹیپو ٹرکاں والے کے ساتھ، وہ عزیر بلوچ کے ساتھ، وہ ایان علی کے ساتھ، ان کی دوستیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، جس سے بجائے کوئی فائدہ ہونے کے یہ اپنے خزانے سے ان پہ لگاتے ہیں۔ یہ غنڈے پال سیاست ہے، یہ غنڈے پال سیاستدان ہیں۔ ان کی گاڑیوں سے آپ کو 6 جو ہے نا 10 وہ مونچھوں والے وہ گارڈز برآمد ہوتے نظر آئیں گے۔ انڈیا نے جو امیش امبانی نے ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیون پولارڈ پاکستان میں معاہدے کے تحت پی ایس ایل جو ہے وہ کھیل رہے تھے، لیکن وہ پی ایس ایل کو چھوڑ کے اور وہاں شادی پہ شرکت کرنے گئے ہیں۔ آپ یہاں سے انفلوئنس کا اور اثر و رسوخ کا اندازہ کریں۔ اس شادی میں جہاں پہ شاہ رخ موجود ہے، سلمان خان موجود ہے، ایلون مسک موجود ہے، تو آپ خود اندازہ کریں کہ اس شادی کے آنے والے دنوں میں انڈیا کو کیا فوائد ہو سکتے ہیں، انڈیا میں کتنی سرمایہ کاری آ سکتی ہے، جو پہلے بھی بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اس سے پہلے والے یا اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ اس سال صرف سعودیہ انڈیا میں 100 ارب ڈالرز کی جو ہے وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور یو اے ای 2024 میں 75 ارب ڈالرز کی وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اور پاکستان کو کیا بھیجا جا رہا ہے؟ پاکستان کو صدقے کی کھجوریں اور زکوٰۃ والی کھجوریں بھیجی جا رہی ہیں۔ وہ کھجوریں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کت خانہ، یہ پی ڈی ایم 2 یقین کریں کہ وہ کھجوریں بھی بیچ جائیں گے، وہ کھجوریں بھی بیچ کے کھا جائیں گے، لیکن کسی عام بندے تک ایک دانہ نہیں پہنچائیں گے۔ بہرحال ملک اس طرح چلتے ہیں، لوگوں کی اکنامک پالیسی اس طرح ہوتی ہے جس طرح امیش امبانی وہ انڈیا میں کر رہا ہے، اور یہاں پہ ان کے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو زمینوں پر قبضہ کریں، جو پلاٹوں پہ قبضہ کریں، جو بیوہ جہاں بھی ان کو بیوہ نظر آئے یا بیرون ملک پاکستانی کی جائیداد نظر آئے، وہاں پہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ان کو بندے چاہیے ہوتے ہیں۔ لہذا یعنی پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، ان کو چوروں کو، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو دنیا میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ خود جا کے گھستے ہیں ان کے جو ہے نا وہ ٹانگوں میں کہ ہم آپ کے دوست ہیں، اور یہ جو دوستی ہے یہ کوئی ہمالیہ سے اونچی ہے اور جو ہے نا وہ شہد سے میٹھی ہے۔ یہ سارا بکواس ہے، یہ سارا ڈھکوزلا ہے۔ دنیا صرف اپنے مفادات کی نگہبانی کرتی ہے، اور اس کی میں نے آپ کو مثال دی امیش امبانی کے بیٹے کی شادی کی، کہ وہ شادی انڈیا کے لیے کتنی فروٹفل ثابت ہو سکتی ہے، کتنی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ نیو یارک پوسٹ نے ہیڈنگ لگائی ہے کہ پاکستان میں ایک نیا وزیر اعظم انسٹال کر دیا گیا، یعنی پورے 25 کروڑ قوم کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ، وہ جو ہیڈ لائن تھی اخبار کی کہ وزیر اعظم انسٹال کر دیا گیا۔ دوسری دنیا کی قومیں ووٹ ڈالتے ہیں، اپنا وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں، کسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، دنیا بھر میں اس کو
जो है वो खुश आमदेद कहा जाता है, दुनिया भर में उसका खैर मकदम किया जाता है। पहले अल जजीरा ने सुर्खी लगाई मैंडेट थीफ, आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने हद कर दी कि एक वजीर आज़म इंस्टॉल कर दिया गया। ये है हमारे इदारों की कारकर्दगी, ये है सिकंदर सुल्तान राजा की खट्टी कमाई, ये है वो 70 अरब रुपया जो एक भूखी और नंगी कौम का फूंक दिया गया। जिनको वोट मिले वो गलियों में ख्वार होते फिर रहे हैं, उन पे FIR हो रही हैं, उनको पुलिस डंडे मार रही है, और जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया, जिनके लोगों ने मुंह पे थूका, जिन लोगों के निशानों पे यानी वोट के निशानों पर लोगों ने थूका, वो कौमी असम्बली में बैठे हैं, वो घुस बैठिए, वो इंट्रूडर्स। लिहाजा दुनिया को मौका मिल गया है और दुनिया सुर्खियां लगा रही है कि एक वजीर आज़म इंस्टॉल कर दिया गया है। अब आप मुझे इस बात का जवाब दें, जिस वजीर आज़म के बारे में ये सुर्खी लग रही है कि वो इंस्टॉल किया गया है, वो सिर्फ उनके मफादात की निगरानी करेगा जिन्होंने उसको इंस्टॉल किया और जिन्होंने इंस्टॉल करवाया। उसको इस अवाम के मसाइल से क्या दिलचस्पी होगी, उसको इस मुल्क के मसाइल से क्या दिलचस्पी होगी, ये आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। बल्कि वो इस कौम से इंतकाम लेगा और ले रहे हैं। यानी उसकी भतीजी, वो कल जो PTI के कारकुन के साथ हुआ है और वो कौमे में है, ये इंतकाम लेंगे उससे। इनको इन इदारों को समझ नहीं आ रही कि जिनको वो मुसल्लत कर रहे हैं, जिनको वो इंस्टॉल कर रहे हैं, वो इस कौम से इंतकाम लेंगे। और इंतकाम इस बात का लेंगे क्योंकि उनको पता है कि कौम ने उनको रिजेक्ट किया है, कौम ने उनको वोट नहीं दिए, कौम ने उनके जो है ना वोटों पे थूका है। लिहाजा वो रिएक्शन में आकर वो इंतकाम लेंगे। और ये खानदान, ये दोनों खानदान, वो पाकिस्तान का मुनाफिक तरीन खानदान जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, उन्होंने सेनेट में करारदाद पेश कर दी है बहरामंद तंगी ने कि जी ये सारा सोशल मीडिया बंद किया जाए। ये जमात अपने आप को सोशलिस्ट कहती है, ये जमात अपने आप को लिबरल बल्कि खूनी लिबरल कहती है, और करारदादें कौन सी जमा करा रही है। अब इस जमात को डंडा चढ़ा हुआ है जो उनकी नाफ तक आया हुआ है, और वो डंडा ये है कि काकड़ को वो बनाओ चेयरमैन सेनेट बनाओ। पहले इनको डंडा चढ़ा और इन्होंने वो एक मोहरा, वो सरफराज बुगटी, वो वजीर आला बलोचिस्तान का बिला मुकाबला बना दिया। हर कोई जानता है सरफराज बुगटी किसकी खटपुतली है, सरफराज बुगटी किसका कार्टून है, सरफराज बुगटी किसका इंस्टॉल है, ये हर कोई जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इस मुनाफिक पार्टी ने, इसी मुनाफिक पार्टी के वजीर आला ने मुंतखब होते ही सबसे पहला काम जो नेकी का किया वो ये कि एक 70 साल बुजुर्ग, एक सियासतदान, उससे आप हजार इख्तलाफ करें, मुझे भी इख्तलाफ है महमूद खान अचकजई से, लेकिन उसके घर पे रात को छापा मरवा दिया। इनकी पूरी सियासत, इनकी पूरी जिंदगी की खट्टी कमाई, वो छापे, वो FIR, वो जो है ना वो सहाफियों को कत्ल करना, उनके गले में रस्सी डालकर उनकी लाशें नाले में फेंकना, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती का वो यानी दिन था जब ये दो खानदान पाकिस्तानी सियासत में आए। फिर इदारे, जिन इदारों ने पहले बताया बकौल साबिर शाकिर कि ये इतना खा गए हैं, ये इतना खा गए हैं और इन्होंने बाहर इतनी जायदादें बना ली हैं, फिर इदारों को इल्हामी ख्वाब आया और फिर वो इन दो खानदानों को ले आए कि यही खिदमत करेंगे और यही पाकिस्तान को मलेशिया बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, इस बात की कोई समझ नहीं आती। तो बहरहाल इस मुनाफिक तरीन पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने, वो आज एक और जो है वो असम्बली में काम किया है कि 9 मई का जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। PTI पहले दिन से कह रही है। फिर इस मुनाफिक पार्टी के एक और फॉर्म 47 के जीते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि ये हुकूमत या ये जो है ना वो कंपनी ये नहीं चलेगी। यानी आप इनकी खाली मुनाफिकतें देखें,
یہی جو ہے وہ فرزند زرداری یہ بک بک کر رہا تھا قومی اسمبلی میں جب مریم نواز کے ہوٹل پہ جو ہے نا وہ گرفتاری ہوئی، وہ بھی کسی اور نے کرائی تھی، متھے عمران خان کے لگی، لیکن اس کے پیچھے بھی لانتی باجوہ تھا، اس کے پیچھے بھی خنزیر فیض حمید تھا، لیکن عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا، اور وہ فرزند زرداری بھونک رہا تھا اسمبلی میں کہ ایسے بغیرت ہیں یہ، اس بغیرت کو ڈاکٹر جاسمین راشد نظر نہیں آتی، اس بغیرت کو عالیہ حمزہ نظر نہیں آتی، اس بغیرت کو صنم جاوید نظر نہیں آتی، اس بغیرت کو جو ہے وہ سرفراز چیمہ نظر نہیں آتا۔ تو پاکستان میں اگر آپ نے عبداللہ بن ابی کی اولاد دیکھنی ہے، اگر آپ نے منافقت کا ایک چہرہ دیکھنا ہے تو وہ آپ پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں، چاہے ان کا رضا ربانی ہو، چاہے ان کا فاروق ایچ نائک ہو، جو بلاول کے پیمپر دھو دھو کے بلاول کی پوٹیاں صاف کر کر کے ابھی بھی ہاتھ باندھ کے اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کی منافقت بتانی تھی، اور نیو یارک ٹائم کی سرخی بتانی تھی کہ نیا وزیر اعظم، جس طرح آپ کمپیوٹر میں کوئی کارٹونوں والی گیم انسٹال کرتے ہیں، یہ بھی ایک کارٹون وہ اسلام آباد میں انسٹال کر دیا گیا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پیسے چاہیے تو دوائیوں پہ، چینی پہ، آٹے پہ، گندم پہ، یعنی ہر چیز پہ، پیٹرول پہ، ڈیزل پہ 18% ٹیکس لگاؤ۔ عمران خان کے خط کی بات ہوئی نا، تو یہ جو بھڑوے کے جو ہے نا بھڑوے بیٹھے ہیں چینلز پہ، یہ جو کرائے کے ٹٹو بیٹھے ہیں، یہ ٹٹ پونجیے بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کسی باہر کے ادارے کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آج میں وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، ورنہ ہم تمہاری ماں بہن ایک کر دیں گے، اور یہ کریں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کریں گے۔ کوئی ہل کے دکھائے جس نے آدھا کلو کے سٹار لگائے ہوئے ہیں، یا کسی نے 1.5 پاؤ کے سٹار لگائے ہوئے ہیں، یا جس کی جو ہے نا وہ یونیفارم سٹاروں کے علاوہ نظر ہی نہیں آتی، اتنے سٹار ہیں کہ پتہ نہیں وہ اندلس کو فتح کیا تھا یا دیبل کو فتح کیا تھا، سارے مانیں گے، کیونکہ کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے؟ دلی میں رہیں، کھائیں گے کیا؟ غالب نے لکھا تھا، تو یہ کریں گے نچوڑ۔ اب مداخلت نہیں ہے، آپ ایک باہر کا ادارہ ڈکٹیٹ نہیں کر رہا کہ دوائیوں پہ لگاؤ، گندم پہ لگاؤ، چینی پہ لگاؤ، اب نہیں کر رہا ادارہ مداخلت۔ اب وہ کدھر گئے ٹٹ پونجیے، وہ کدھر گیا منافق اعظم انصار باسی، وہ کدھر گیا وہ ٹیڑے منہ والا سہیل بڑائچ، وہ کدھر گئی غلیظہ فاروقی، وہ کدھر گئی سرکاری حاجن آسمہ شیرازی؟ آپ بھونکیں، آپ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے لگاؤ ان پہ، پیسے ہم دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بھولے ہیں، وہ پیسے دیتے ہیں۔ عمران خان خط لکھے، آپ ای میلز کریں، وہ پیسے دیتے ہیں۔ یہ کوئی قرض تھوڑا ہی ہے، یہ ہتھیار ہے ان کو ہاتھ میں رکھنے کا، یہ ہتھیار ہے۔ آزاد خارجہ پالیسی نہ بنے، روس کی طرف نہ جائیں، چین کی طرف نہ جائیں، ہمارے انگوٹھے کے نیچے رہیں، اور بیگرز کانٹ بی چوزرز، بھکاری ہیں اور ہیں۔ یہ کوئی قرضہ نہیں ہوتا، یہ ہتھیار ہے۔ آئی ایم ایف ایک ہتھیار ہے۔ آپ بے فکر رہیں کہ عمران خان کے خط کے بعد جو ہے نا وہ قرضہ نہیں دیں گے، یا آپ کی 12 لاکھ ای میلز پہنچ گئی ہیں اور وہ قرضہ وہ دیں گے، ان کا کام ہی یہی ہے، وہ بنے اسی لیے ہے۔ اور میں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس جو پیسے ہیں وہ کنجریوں کے، قبہ خانے کے، طوائفوں کے، سیکس کے، پورن ویڈیوز کے پیسے ہیں، ان پہ اتنا زیادہ۔ سب سے بڑی انڈسٹری ہے فرانس میں، سب سے بڑی انڈسٹری ہے امریکہ میں، سب سے بڑی ہے انڈسٹری میکسیکو میں۔ یہ انڈسٹری یہ پیسے دیتی ہے، یہ ٹیکس دیتی ہے، وہ ٹیکس آئی ایم ایف میں جاتا ہے۔ ان کنجریوں کے پیسے سے آپ کون سی خیر کی توقع رکھتے ہیں؟ بار بار اپنے ویلاگز میں کہتا ہوں کہ دھوکے سے، لالچ سے اور فریب سے کیا جنم لیتا ہے؟ دھوکہ، فریب اور لالچ۔ یہ وہ پیسے ہیں طوائفوں والے، قبہ خانوں والے، شراب خانوں والے، لیزبین والے، اور جو ہے نا ہم جنس پرستوں والے، جو آپ کو ملتے ہیں، لگتے بھی اسی کام پہ ہیں، لگتے بھی یاشیوں پہ ہیں، لگتے بھی ایان علی پہ ہیں، لگتے بھی طاہرہ سید پہ ہیں، یعنی انہی پہ لگتے ہیں، اور اللو تللوں پہ لگتے ہیں۔ سندھ ہاؤس میں شرابیں پہنچائی جاتی ہیں،
عدم اعتماد کے لیے سندھ ہاؤس میں مساجر لڑکیاں پہنچائی جاتی ہیں، راجہ ریاض کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، نور عالم کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ وہ جو 20 لوٹے بنے تھے کس بنا پہ بنے تھے؟ ابھی جو پی ٹی آئی کے لوگ خریدے گئے ہیں کس بنا پہ خریدے گئے ہیں؟ یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو آئی ایم ایف نے کہا ہے اب مداخلت نہیں ہے، اب آپ کو کوئی ٹٹ پونجیا بھونکتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ جی یہ مداخلت نہیں ہے کہ یہ چیزیں مہنگی کرو، اور چیزیں مہنگی ہوں گی۔ پہلے 48% چل رہی ہے غیر اعلانیہ اور غیر سرکاری مہنگائی 48% چل رہی ہے، پھر یکم رمضان آ رہا ہے، یہ 20 دن کچھ حکومت خون چوسے گی، تاجر جو ہے نا خون چوسیں گے، سٹاکیے خون چوسیں گے، کیونکہ آخری 10 دن یہ حکمران بھی عمرے پہ جائیں گے اور یہ ہمارے تاجر بھی عمرے پہ جائیں گے، ہمارے دکاندار بھی عمرے پہ جائیں گے، لہٰذا آپ نے 20 دن ان کو خون چوسنے دینا ہے، آئی ایم ایف کو خون چوسنے دینا ہے، حکمرانوں کو خون چوسنے دینا ہے، کیونکہ انہوں نے آخری 10 دن مدینہ میں گزارنے ہیں۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ لائکس کم کرتے ہیں یار، میں اتنی محنت کرتا ہوں، اس عام بندے کو جس کا کسی چینل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو اپنے سستے سے کیمرے کے ساتھ ویڈیو بناتا ہے، اس کو سبسکرائب کریں پیغام سے۔ اگر آپ متفق ہیں ان باتوں سے تو پھر سبسکرائب کریں، مناسب سمجھیں تو دوستوں سے کرائیں، تھوڑا مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔